لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المتين الرؤوف الرحيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. دریچے دل کے بارکنا، دریچے دل کے بارکنا، گھٹا رحمت کی چھائی ہے. نہ سو جانا چمن والو، شب میلاد آئی ہے. نہ سو جانا چمن والو، شب میلاد آئی ہے. وہ شب کہ جس نے زمانے کی نگاہ میں روشنی ڈالی، وہ شب کہ جس نے زمانے کی نگاہ میں روشنی ڈالی، سوغات نور کی پھر سے تمہارے پاس لائی ہے. نہ سو جانا چمن والو، شب میلاد آئی ہے. وہ شب کہ جس سے ہوئے ایران کے آتش کدے ٹھنڈے، وہ شب کہ جس سے ہوئے ایران کے آتش کدے ٹھنڈے، اسی کی چشم تر نے آگ دوزخ کی بجھائی ہے. نہ سو جانا چمن والو، شب میلاد آئی ہے. تصور پختہ کر لیجئے، نگاہ میں طیبہ بھر لیجئے. تصور پختہ کر لیجئے، نگاہ میں طیبہ بھر لیجئے. یہیں بیٹھے سفر کیجئے، لو قسمت جگمگائی ہے. نہ سو جانا چمن والو، شب میلاد آئی ہے. نہیں ہے اے آصف تجھ کو نعت گوئی کا پتہ کوئی، نہیں ہے اے آصف تجھ کو نعت گوئی کا پتہ کوئی. رضا کے سوز سے خالی تیری نغمہ سرائی ہے. نہ سو جانا چمن والو، شب میلاد آئی ہے. آج میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے. آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سایہ نور ہے. حمد و صلات کے بعد میرے محترم و معزز سامعین و حاضرین، اور خصوصاً جامعہ مسجد نور کی انتظامیہ و امام حضرت مولانا حافظ و قاری محمد جان نثار صاحب، جنہوں نے عظیم الشان محافل پاک کا اہتمام فرمایا اور مجھے اور آپ سب کو بلایا. اللہ تعالیٰ اہل محلہ پر، انتظامیہ پر
اور تمام امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ سامعین محترم، اس میں کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے، کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ جیسے ہی ماہ ربیع النور شریف کا چاند افلاک پہ طلوع ہوتا ہے تو مومنوں کے چہرے کھل جاتے ہیں، جبینیں کھل جاتی ہیں، چہرے کھل جاتے ہیں، جبینیں کھل جاتی ہیں، اور لبوں کو تبسم ہوتا ہے، آنکھوں میں نور ہوتا ہے، اور دل کی کیفیت عجیب ہوتی ہے، دل میں عجب سا سرور ہوتا ہے۔ آج آسمان کے ستارے بھی خوش ہیں، آج زمین کے رنگی نظارے بھی خوش ہیں، آج شام و سحر کو بھی خوشی ہے، آج برگ و بر کو بھی خوشی ہے، آج سمندر کی مچھلی بھی خوش ہے، آج صحرا کا جگنو بھی خوش ہے۔ ارے سب سے پوچھا جائے خوشی کس بات کی ہے تو جواب سب کا ایک ہے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ الحمدللہ، اس لیے آپ بڑے خوش نصیب ہیں جو ہر سال الحمدللہ محافل پاک کا اہتمام فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی کاوش کوشش کو، اس مسجد کی انتظامیہ، نمازی، ائمہ، تمام کی کاوش کوشش کو اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے۔ میرا رب کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس، فرمایا اے لوگو، کمال خطاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ تمام سے خطاب فرما رہا ہے۔ قرآن کریم میں خطاب اس طرح کا بھی ملتا ہے، دو طرح کا ہے۔ کہیں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور کہیں فرماتا ہے یا ایھا الناس۔ جب یا ایھا الناس سے بات کرنی ہو تو سارے لوگوں سے بات ہوتی ہے، اور جب یا ایھا الذین آمنوا سے بات کرنی ہو تو پھر خاص سے بات کرنی ہوتی ہے۔ یا ایھا الناس، فرمایا اے لوگو، اعبدو، تم عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی۔ نا جی، ہمیں پہلے تو توحید بیان کرنی چاہیے، پھر رسالت۔ ہم چلتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، تم عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی۔ مولا اپنا کیوں فرمایا؟ فرمایا اس لیے کہ تمہیں پتہ چلے کہ اپنے میں پیار کتنا ہے۔ اپنائیت ذرا اپناؤ تو صحیح۔ جب تم کسی کو کہتے ہو نا وہ تو میرا ہے، وہ کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ اپنا اپنا، فرمایا اس لیے میں بتا رہا ہوں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، تم عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی۔ یارو اپنا ہے کون؟ صرف اگر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر چھوڑ دیتا، لوگوں پر چھوڑ دیتا تو ہر بندہ اپنا بنائے پھرتا ہے، اپنا بنائے پھرتا ہے، یہ میرا اپنا ہے، میرا اپنا ہے، میرا اپنا ہے۔ کافروں نے، مشرکوں نے، بدھ متوں نے، مجوسیوں نے، یہ سب نے اپنے اپنے خدا بنا لیے۔ کسی نے چاند کو اپنا خدا بنا لیا، کسی نے سورج کو اپنا خدا بنا لیا، کسی نے ستاروں کو اپنا خدا بنا لیا۔ یہ قرآن کریم تم پڑھتے رہتے ہو، 7واں پارہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں، او میری قوم، تم نے کیا کر لیا ہے؟ تم اصل خدا کا راستہ بھول گئے، تم نے اپنے خدا بنا لیے۔ فرمایا کیا تم نے ستاروں کو خدا بنا لیا؟ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی، تم یہ کہتے ہو کہ یہ میرا رب ہے،
نے ستاروں کو اپنا خدا بنا لیا؟ فرمایا نا، فلما افل قال لا احب الافلین، ارے میں اس سے محبت نہیں کرتا جو ڈوب جاتے ہیں، میرا خدا ڈوبنے والا نہیں ہے۔ فرمایا جو ڈوب جاتے ہیں میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ پھر فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین۔ اے میری قوم، تم اس کو خدا بناتے ہو کہ جس نے اس کو خدا بناتے ہو، کس کو؟ چاند کو خدا بناتے ہو اور چاند کو کہتے ہو کہ میرا رب ہے۔ فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ میں گمراہوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر فرمایا ان سب سے بڑا جو ہے وہ سورج ہے، تم نے کیا کہا کہ سورج میرا خدا ہے؟ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشركون۔ فرمایا تم سورج کو خدا کہتے ہو؟ فرمایا یہ سورج یہ بھی چمکتا ہے کچھ دیر کے لیے، پھر یہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ ارے ڈوبنے والوں سے ہم محبت نہیں کرتے، یہ اپنے نہیں ہیں۔ اے ابراہیم علیہ السلام پھر اپنا کون ہے؟ فرمایا قرآن کو پڑھو، قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو تم عبادت کرو ربکم، اپنے رب کی۔ ارے اپنا ہے کون؟ فرمایا الذی خلقکم، فرمایا اپنا وہی ہے، اپنا وہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ فرمایا یہ لات منات عزا ہبل، فرمایا افرأیتم اللات والعزا ومناۃ الثالثۃ الاخری، فرمایا یہ لات منات عزا ہبل، چاند سورج ستارے یہ پتھر پہاڑ، فرمایا ان میں بتاؤ کسی ایک میں سارے مل کے بھی لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے۔ کمال کی بات ہے، ذرا توجہ کرنا، یہاں پر عقیدے کی بات بھی کرتا چلوں گا کہ سارے مل کر، چاند سورج مل کر، چاند ستارے مل کر، لات منات مل کر، عزا ہبل مل کر، یہ سارے تمہارے جو خدا بنے ہوئے ہیں، کسی نے پتھروں کو بنایا، کسی نے درختوں کو بنایا، کسی نے چاند کو بنایا، کسی نے سورج کو بنایا، کسی نے ستاروں کو بنایا۔ فرمایا یہ سارے مل کر کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ مکھی کا ایک پر بھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ کا قرآن شاہد ہے لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ سارے جمع ہو جائیں تو مکھی کا ایک پر بھی نہیں بنا سکتے۔ فرمایا اپنا وہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ اگر پیدا فرمانا فرمایا یہ کسی میں ہے تو بتاؤ کوئی پیدا نہیں کر سکتا، یہ سارے مل کر۔ لیکن میں ایک بات یہاں پہ ضرور کرنا چاہوں گا، انہی آیات کو لے کر ہمارا مخالف ہمارے اوپر فٹ کر دیتا ہے۔ فرمایا دیکھو تم بابے کے پاس جاتے ہو، کبھی داتا کے پاس جاتے ہو، کبھی بابا فرید الدین کے پاس جاتے ہو، کبھی سیدنا میر علی شاہ کے پاس جاتے ہو، کبھی سیال شریف جاتے ہو، اولیاء کے پاس جاتے ہو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ سارے مل کر مکھی کا ایک پر بھی نہیں بنا سکتے۔ میں نے کہا کتنا نادان ہے۔ ارے یہ تو ان کی بات ہے جنہوں نے خدا کے مقابلے میں خدا بنا رکھے تھے۔ کسی سنی سے پوچھ داتا کو خدا کہتا ہے، کسی سنی سے پوچھ بابا فرید الدین کو خدا کہتا ہے۔ نہیں نہیں، خدا شاہد ہے۔ ارے تیری ترجمانی کچھ اور ہے، ہماری ترجمانی کچھ اور ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے، یہ جو اللہ والے ہیں نا، یہ جب چاہیں جو چاہیں یہ کر دیتے ہیں۔ تمہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ ان کا سنا نہیں ہے کہ وہاں پر آ کے لوگ لڈو رکھ دیتے تھے، اپنے خدا بنا رکھے تھے۔ آپ نے بدھ سے کہا اسے کھا جا، وہ کھا گیا۔ اللہ کا ولی کہے تو وہ بدھ
بھی کھا جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی میں طاقت ہے۔ اللہ کے ولی خدا کے برابر نہیں ہے، وہ تو اللہ کے دوست ہے، اولیاء اللہ ہے، اللہ کے پیارے ہیں۔ تم ان آیات کو ان پر فٹ نہ کرو۔ کون سنی ہے جو ولیوں کو خدا کے برابر ٹھہراتا ہے؟ نانا، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں خدا لم یزل وہ ہے جو جس نے اپنے نبیوں کو بھیجا، جس نے اپنے رسولوں کو بھیجا، جس نے اپنے رسولوں کے صحابہ کو بھیجا، پھر امام الانبیاء قائد الانبیاء والمرسلین میرے تیرے نبی خاتم النبیین رحمت للعالمین کو بھیجا، اور آپ کے صحابہ کو بھیجا، اور صحابہ کے بعد تابعین کو بھیجا، تابعین کے بعد ائمہ دین کو بھیجا، ائمہ دین کے بعد اولیاء کاملین کو بھیجا، ہماری رہنمائی کے لیے قیامت تک کے لیے۔ یہ اولیاء میرے نبی کے علم کی وراثت کے مالک ہیں، یہ علم کا درس دیتے جائیں گے۔ یہ تو ہمیں خدا کی راہ دکھاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں آؤ خدا سے جڑنا ہے، خدا کی بارگاہ تک پہنچنا ہے تو یہ راستہ ہے، آ جاؤ ہمارے ساتھ، آ جاؤ ہم تمہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچا دیں گے، اور نبی علیہ السلام تمہیں خدا کی بارگاہ تک پہنچا دیں گے۔ آج اس محفل کو سجانے والے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، ہم حضور کی آمد کا جشن منا رہے ہیں، حضور کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں، حضور کا میلاد بنا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم حضور کے تذکرے کرتے ہیں، حضور علیہ السلام ہمیں خدا تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہم کسی کو خدا نہیں کہتے، ولیوں کو خدا نہیں کہتے۔ اب بات سمجھ آئی؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، والذین من قبلکم، وہ صرف تمہیں پیدا نہیں فرمایا، تم سے پہلو کو بھی پیدا فرمایا ہے، تم سے پہلو کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ اب پہلے کون ہے؟ اگر ہم اس طرح گنتے جائیں، حضور علیہ السلام سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام، ایسے پیچھے چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں، یہ سارے پہلے ہیں، لیکن پہلے اصل پہلے کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے، اصل پہلے کی وضاحت یہ نہیں ہے، اصل قبل کی وضاحت یہ نہیں ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو پہلے ہے، میں کہوں گا نہیں، مجھ سے پہلے میرا باپ ہے۔ میرے باپ سے پوچھا جائے تو پہلے ہے، وہ کہے گا نہیں، مجھ سے پہلے میرا باپ ہے۔ میرے دادے کی بات کرے گا، اس سے پوچھا جائے تو پہلے ہے، وہ کہے گا نہیں، مجھ سے پہلے میرا باپ ہے۔ جس سے بھی پوچھتے چلے جائے، آپ سے پوچھے آپ اپنے باپ کا بتائیں گے، اب آپ کا باپ اپنے باپ کا بتائے گا، اس کا باپ اپنے باپ کا بتائے گا، ایسے ہی چلتے جائے، قبل کا پتہ نہیں چلے گا۔ قبل کہتے ہیں پہلے والے کو۔ ارے ہم نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن تو ہی بتا دے، کیا قبل تو ہے، تو پہلے ہے؟ قرآن نے کہا نہیں نہیں، میں پہلے نہیں ہوں، مجھ سے پہلے تو انجیل ہے۔ ہم نے انجیل سے پوچھا تو پہلے ہے، اس نے کہا نہیں نہیں، میں پہلے نہیں ہوں، مجھ سے پہلے تو تورات ہے۔ میں نے تورات سے پوچھا تو پہلے ہے، تورات نے کہا نہیں نہیں، میں پہلے نہیں ہوں، مجھ سے پہلے تو زبور ہے۔ ارے جس کو بھی پوچھا وہ بعد والا نکلا، اس سے پہلے کوئی اور نکلا، قبل کا پتہ نہیں چلا۔ جس کو بھی کھولتے گئے، ارے ہم نے زبور سے پوچھا تو پہلے ہے، اس نے کہا نہیں، صاحب نوح علیہ السلام ہے۔ جس کو بھی کھولتے گئے، پہلے والے کا پتہ نہیں چلا۔ ہم نے پیر سے پوچھا، اے پیر صاحب بتاؤ تم پہلے ہو؟ پیر صاحب نے کہا نہیں نہیں، میں پہلے نہیں ہوں، مجھ سے پہلے میرا پیر ہے۔ اس سے پوچھا دادا پیر سے تم پہلے ہو؟ اس نے کہا نہیں نہیں، مجھ سے پہلے میرا پیر ہے۔ جس سے بھی پوچھتے گئے، اس نے کہا مجھ سے پہلے میرا پیر ہے۔ استاد سے پوچھا، اے استاد تو بتا تو پہلے ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں، میں پہلے نہیں ہوں، میرا استاد پہلے ہے۔ ارے جس کو بھی کھولتے گئے وہ بعد والا نکلا۔ توجہ رہے، یہاں پر میں نے سب کچھ یہاں پر عرض کرنا ہے، جو میری منزل ہے، جو کچھ میرا مدعا ہے، جو کچھ میرا مقصود ہے، یہاں پر عرض کرنا ہے۔ توجہ کرنا، جس کو بھی کھولتے گئے وہ
بعد والا نکلا، اس نے کہا مجھ سے پہلے فلاں ہے، مجھ سے پہلے فلاں ہے، مجھ سے پہلے فلاں ہے، فلاں فلاں کو پوچھا، اس نے کہا میں بعد والا ہوں، مجھ سے پہلے فلاں ہے۔ کمال ہو گئی۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چٹائی پر بیٹھنے والے صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایک مسئلہ کافی دیر سے چلا ہوا ہے، اس کی سمجھ نہیں آ رہی، قبل کی رٹ لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں چل رہا قبل کیا ہے۔ یا رسول اللہ ذرا آپ وضاحت فرمائیں یہ قبل ہے کیا؟ جس کو بھی کھولتے ہیں وہ بعد والا نکلتا ہے، قبل کا پتہ نہیں چلتا۔ اتنا مشکل مسئلہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اے جابر رک جا، میں جبریل سے پوچھتا ہوں، جبریل وہی لے کے آئے گا، وہ بتائے گا پھر بتاؤں گا۔ نہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام نے اسی وقت آنن فانن فرمایا اے جبریل، اے پیارے جابر سن، جس قبل کی بات چل رہی ہے وہ قبل کوئی اور نہیں ہے، وہ تیرے نبی کی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ فرمایا اسی قبل کے لیے سب کچھ بنا، اسی قبل کے لیے سب کچھ بنا، انسان بنا اسی کے لیے، حیوان بنا اسی کے لیے، چرند بنا اسی کے لیے، پرند بنا اسی کے لیے، مخلوق بنی اسی کے لیے، رات بنی اسی کے لیے، دن بنا اسی کے لیے، آسمان بنا اسی کے لیے، زمین بنی اسی کے لیے۔ فرمایا سب کچھ میں نے بعد میں پیدا فرمایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نور ہی، وہاں پر ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہاں پر ہے خلق قبل الاشیاء، قبل اے جابر قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، سب سے پہلے اللہ پاک نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ ارے جس قبل کی بات چل رہی ہے، قبل مل کیوں نہیں رہا؟ ہر قبل کو کھولا، وہ بعد والا نکلا، وہ آپ کو بات سمجھ آئی نا؟ جس کو بھی کھولا وہ بعد والا نکلا، اس نے کہا مجھ سے قبل فلاں ہے، مجھ سے قبل فلاں ہے۔ فرمایا پوری کائنات کو کھول کے دیکھ لو، جب کھولتے جاؤ گے زمانوں کو بھی کھول کے دیکھ لو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یہ سارے زمانے میرے مصطفیٰ کے ہیں، والعصر، مجھے مصطفیٰ کے زمانے کی قسم۔ تو مطلب کیا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ ارے اپنا وہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، صرف اپنی پیدائش تک نہ رہ جانا، ارے اس کی بھی بات کرنا جو جس کی وجہ سے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ والذین من قبلکم، وہ کون ہے؟ فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ شان، یہ مرتبہ، یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام خود اس قبل کی وضاحت فرما رہے ہیں اور خود تفسیر فرما رہے ہیں، اور تفسیر فرمانے والا کون ہے؟ وہی ہے جس کی زبان سے قرآن آتا ہے، وہی ہے جو نبیوں کا سلطان ہے، جو رسولوں کا قائد ہے، جو سارے رسولوں کا بادشاہ ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ صرف یہاں تک نہیں، فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے
چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اس لیے یہ اصل ہے، یہ اصل ہے، یہ پہلا ہے، یہ اصل کائنات ہے، مقصود کائنات ہے، یہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اس لیے فرمایا اس کو نہ بھولنا، قبل کی بات کرتے رہنا اور یہ ذکر کرتے رہنا۔ فرمایا یہ اصل ہے، اس لیے فرمایا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ فرمایا غم زدوں کو رضا مجتدی جے کے ہیں بے قصوں کا سہارا، بے قصوں کا سہارا۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو تم عبادت کرو ربکم اپنے رب کی، الذی خلقکم، ارے اپنا وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے اور کس وجہ سے پیدا فرمایا ہے، والذین من قبلکم، ارے تمہارے پہلے کی وجہ سے پیدا فرمایا ہے، وہ جو تم سے پہلے فرمایا صرف تمہیں پیدا نہیں فرمایا، ارے تمہارے قبل کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ اب اگلی بات بڑی، شاید آپ اس طرح سننے کے عادی ہیں یا نہیں، ویسے میری الحمدللہ یہاں پہ دوسری تیسری حاضری ہے، بڑا معزوز ہو کے جاتا ہوں، یہ آپ کی محبت ہے، محبت کے ساتھ سنتے ہیں۔ بہرحال آپ توجہ فرمائیں، یہ قبل اور بعد کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ قبل اور بعد کا آپس میں تعلق یہ ہے، اگر قبل سے رشتہ ٹوٹ جائے، تعلق ٹوٹ جائے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا، بس توجہ کرنا، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ قبل سے رشتہ ٹوٹ گیا، قبل سے رشتہ، دیکھو نا سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، بنا دیا، اور بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں کرو سجدہ اسے، اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سارے سجدہ کرنے لگے، شیطان اکڑ گیا۔ پہلے تھا فرشتوں میں، پہلے فرشتوں کا استاد بھی تھا، بعض فرشتوں کا استاد بھی تھا اور اس کا لقب بھی تھا، سردار بھی تھا، اور عزازیل اصل اس کا نام ہے۔ اب شیطان جو ہے اکڑ گیا، اس نے کہا میں نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتا ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی نیچے کو آتی ہے، یہ مٹی سے بنا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو اسے دیکھ رہا ہے جو اس کے اندر قبل ہے، ہائے ہائے، فرمایا جا پھر قیامت تک اللہ تعالیٰ نے مردود فرما دیا، فرمایا میری بارگاہ سے نکل جا، فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، فرمایا قیامت کے دن تک لعنتی ہے جو میرے مصطفیٰ کو نہ پہچانے، فرمایا نکل جا۔ اور قبل اور بعد کا تعلق حضور والا کیا ہے، ذرا توجہ کرنا، ہر بعد والا اپنے قبل کا محتاج ہوتا ہے، ہر بعد والا اپنے قبل کا، ذرا توجہ سے سننا، ہر بعد والا اپنے قبل کا محتاج ہوتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے یہ کیسے؟ میں نے کہا بیٹا کس کا محتاج ہے؟ باپ کا۔ شاگرد کس کا محتاج ہے؟ استاد کا۔ مرید کس کا محتاج ہے؟ آقا کا۔ ٹھیک ہے، یہ سارے، ہر بعد والا اپنے قبل کا محتاج ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے۔ یا اللہ تو نے اپنے محبوب کو بنایا قبل، اپنے محبوب کو بنایا اصل، اور فرمایا تم تو تم رہے۔ وہ کیا خوبصورت کس نے کہا کہ اس نے کہا کہ کوئی شاہوں میں، دوسرا شعر مجھے پورا آتا نہیں ہے، کوئی شاہوں میں دکھا دو جسے میرے آقا کی بارگاہ سے قطرہ نہ ملا ہو۔ ٹھیک، منگتے تو رہے منگتے، منگتے تو رہے منگتے، ارے کوئی شاہوں میں دکھا دو جسے میرے آقا سے قطرہ نہ ملا ہو۔ ہر بعد والا پہلے والے کا محتاج ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو بنایا قبل، فرمایا
آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ کل کائنات ساری مخلوق جو ہے اے محبوب یہ تیری محتاج ہے اور تو سب کے لیے محتاج الیہ ہے۔ فرمایا اس لیے اے محبوب علیہ السلام انا اعطیناک الکوثر کا تاج تجھے پہنا دیا ہے جس کو جتنا چاہے عطا کرتا چلا جائے۔ فرمایا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ یہ ہے تعلق والذین من قبلکم۔ فرمایا اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں پیدا فرمایا اور جس نے تم سے قبل کو بھی پیدا فرمایا اس کی عبادت کرو لعلکم تتقون تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اب تعلق جڑا قبل سے، فرمایا اب متقی بن جاؤ گے۔ تعلق جڑا قبل سے، اب متقی بن جاؤ گے۔ اب حضور علیہ السلام اس آیت سے ثابت ہوا کائنات کی اصل ہے، کائنات کی بنیاد ہے، اور یہ بات حقیقت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا نا، یہ انجیل برنباس میں روایت ہے، اس کے راوی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جب ان میں روح کو پھونکا، حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ نے حضور علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی پہلی آنکھ کھلی، آپ نے دیکھا عرش اعظم کے کونے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عرش اعظم کے ہر کونے پر دیکھا، ہر جگہ پر جب حضور علیہ السلام کا نام دیکھا تو عرض کرنے لگے مولا مجھ سے پہلے بھی کسی انسان کو پیدا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں ہاں پیدا فرمایا ہے، لیکن انسانیت کا باپ تو ہے، ہوگا تیری اولاد میں سے۔ لیکن اگلی بات سن آدم، میری فرمان سن، حدیث قدسی ہے لولا محمد لما خلقتک، اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اے آدم تجھے بھی پیدا نہ کرتا، لولا کا لما خلقت الافلاک۔ فرمایا اگر میں نے اے آدم اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات کو نہ بناتا۔ یہ افلاک کا ایک معنی آسمان ہے، اور محدثین کرام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر جز بول کر کل مراد لیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا اے پیارے آدم اگر میں نے محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کل کائنات کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ صرف یہاں تک بات نہیں بلکہ اللہ تعالی نے ہادی کر دی، فرمایا لولا کا لما اظہرت الربوبیہ، اگر میں نے اپنے محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کی ابھی اعلان نہ کرتا، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ یعنی سب کچھ ہے تو محبوب کی وجہ سے ہے۔ اس لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ یہ بات دیکھیں نا جی، اگر اصل نہیں تھے تو آدم علیہ السلام شیس علیہ السلام سے کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا اپنی نبوت کی بات نہ کرنا، اپنی بات نہ کرنا۔ نوح علیہ السلام اپنے دور میں، شیس علیہ السلام اپنے دور میں، اور ہر نبی اپنے دور میں میں قریب کر کے لاؤں۔ ہمارے قریب کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے پہلے انہوں نے اپنے دور میں کیا کہتے چلے گئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سنو کمالات دیکھو تو میرے بڑے ہیں، فرمایا لیکن جو سارے کمالات کا منبع ہے
کمالات ہیں۔ فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، فرمایا تمہیں پتہ ہے، میں تمہیں بتا سکتا ہوں تم گھر سے کیا کھا کے آئے ہو اور کیا چھوڑ کے آئے ہو، یہ بتا سکتا ہوں۔ فرمایا تم مریض لاؤ، کوڑی کا مریض ہاتھ پیروں کا شفا مل جائے گی، نبینا لاؤ ہاتھ پیروں کا آنکھیں مل جائیں گی، فرمایا مردہ لاؤ ہاتھ پیروں کا زندہ ہو جائے گا۔ فرمایا یہ تو ہمارے کمالات ہیں، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا ہم یہی بتانے کے لیے آئے ہیں۔ کل کو نور مسجد میں بیٹھ کر یہ محفل میلاد سجانے والے یہ سوچتے نہ رہ جائیں کہ یار ہمیں کچھ لوگ کہتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہو، انہیں کہو ہم تو اس نبی کے امتی ہیں، بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام نے میلاد کیوں منایا، وہ بھی تیرے میرے نبی کا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے او میری قوم، میں صرف اپنی نبوت کی بات نہیں کرنے آیا، اپنی رسالت کی بات نہیں کرنے آیا، میں صرف انجیل کی بات نہیں کرنے آیا، اور کیا کہنے کے لیے آئے ہو؟ فرمانے لگے میں تمہیں ایک خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ خوشخبری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ہے سننے والے تو بھی جھوم جا، میں سنانے والا بھی جھوم جاؤں گا۔ جیسے حاجی صاحب جھوم جھوم کے نعرہ لگا رہے تھے نا، آمد مصطفیٰ، آپ جھوم جھوم کے جواب دے رہے تھے، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا صلی علی، آپ اس نعرے کے جواب دے رہے تھے۔ یہی انداز ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ فرماتے ہیں میں بھی خوش ہو رہا ہوں، تم بھی خوش ہوتے چلے جاؤ۔ کس بات پر؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، فرمایا میں صرف اپنی نبوت و رسالت، اپنی کتاب کی بات نہیں کرنے آیا، بلکہ تمہیں بتانے یہ بھی آیا ہوں کہ میرے بعد وہ ہستی تشریف لانے والی ہے جس کی وجہ سے ہم آئے ہیں، وہ تشریف لانے والی ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ فرمایا اس کا آسمانوں پہ بھی چرچا ہے، زمین پہ بھی چرچا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یہی وجہ ہے موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، ٹھیک ہے اولو العزم رسول ہوں، بڑی شانوں کا مالک ہوں، یا اللہ میں تیرا کلیم ہوں، تو مجھ سے کلام کرتا ہے، میں تجھ سے کلام کرتا ہوں، تو میری بات سنتا ہے، میں تیرا فرمان سنتا ہوں، یا اللہ یہ تیرا بڑا کرم ہے۔ لیکن میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، اتنا اولو العزم رسول ہونے کے باوجود، اتنی شانیں ہونے کے باوجود کیا چاہتا ہے اے میرے کلیم؟ یا اللہ مجھے بھی اس نبی کا امتی بنا دے، امتی بنا دے۔ وجہ کیا ہے وہ بتاتے رہے، والذین من قبلکم، وہ لوگوں اپنے قبل کو نہ بھولنا، اپنی اصل کو نہ بھولنا۔ حضور علیہ السلام کل کائنات کی اصل ہے یارو، جس کی وجہ سے رب تعالیٰ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، بس مجھے پیار آ گیا، جب میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے یار کے نور کو تخلیق فرما دیا۔ اور حدیث قدسی ہے، یہ بھی انجیل برنباس میں ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کائنات کو ابھی نہیں بنایا تھا، ہر شے بعد میں بنائی، 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 لطف لینا، ہر شے بعد میں بنائی، ہر شے بعد میں بنائی۔ فرمایا 60,000 سال پہلے۔ یار میں نے جتنی مرتبہ ہر شے کہی ہے، اور میں نے کہا جب حضور کی عظمت کی بات آئے گی تو یہ میرے سامعین سبحان اللہ اتنی کہیں گے، یہاں سے سبحان اللہ نکلتی نکلتی گنبد خضرا کے ساتھ جا کے ہر
شے کو بعد میں بنایا، ہر شے کو بعد میں بنایا۔ میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں بنایا تھا، میں نے اپنے محبوب کے نور کو 60,000 سال پہلے اپنے قرب خاص میں رکھا۔ یہ بنانے والا جانتا ہے یا بننے والا جانتا ہے؟ یہ کیوں ہر مقام پر میرا اللہ فرماتا ہے محبوب پیارے وہ وقت یاد ہے، یاد کرو نا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، ہر جگہ پر فرماتا ہے وہ یاد ہے، یاد ہے، یاد اسے کروایا جاتا ہے جو موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے کائنات والو کچھ بھی نہیں تھا، میں تھا یا میرا یار تھا؟ فرمایا میرے محبوب کا نور تھا، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا اے کائنات والو اگر ہم نے تمہیں بنایا ہے تو اس قبل کی وجہ سے بنایا ہے، اس اصل کی وجہ سے بنایا ہے۔ اب عقل مند، سمجھدار، دانا، علم والا وہی ہے جو اپنی اصل کو بھولتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں آیا، جس کی وجہ سے اسے رزق ملا، جس کی وجہ سے اسے عمر ملی، جس کی وجہ سے اسے گھر ملا، جس کی وجہ سے اسے کاروبار ملا، جس کی وجہ سے سب کچھ ملا، اور یہاں پر بھی سب کچھ مل رہا ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہوتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہی نبوت ہے، اے جلوہ جانانا۔ صرف یہاں تک نہیں، آخری بات اور بات کو ختم کرنے لگا ہوں، یہاں تک نہیں بلکہ بروز قیامت بھی ہوگا۔ حضور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے کائنات والو یہ میرا محبوب میں نے قرآن میں تمہیں بتا دیا تھا، یہ اول بھی ہے یہ آخر۔ قبل کا مطلب آپ کو آسان لفظوں میں بتا دوں، فرمایا یہ اول بھی ہے یہ آخر بھی ہے۔ فرمایا سنو اب قیامت کے دن بھی فرمایا سارے نبی بھی پریشان ہوں گے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، پہلے نبیوں میں سب سے بڑی شان والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، وہ بھی گھٹنوں کے بل چل رہے ہوں گے، عرض کریں گے مولا آج میں کسی کے بارے میں نہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے رسوا نہ کرنا۔ آج کے دن بڑے بڑے نبی یہ کہیں گے، لیکن میرا محبوب عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ فرمائے گا قیامت کا دن رکھا ہی آپ کی ٹھاٹ باٹ کے لیے ہے۔ اے محبوب علیہ السلام یہ شفاعت والی کرسی ہے، یہاں پہ بیٹھ جا، جس کی طرف تیرا اشارہ ہوگا بخشش اس کی طرف دوڑتی چلی جائے گی۔ والذین من قبلکم یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو، ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اور صرف اپنے رب کی نہیں بلکہ جو تم سے قبل کا بھی رب ہے اس کی عبادت کرو۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا